بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مقدس، قرآن عظیم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کیا ہمارے اوپر قرآن مقدس کے کچھ حقوق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو صرف محض زبان سے یہ کہنے سے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، صرف اس کہنے پر تکیہ اور سہارا کرنے والے لوگوں کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے، آج کے جو کلپ ہے، اور اس کلپ میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان میں سنانے لگا ہوں، اس میں ہمارے لیے ایک نمایاں اور ایک بہت ہی اہم سبق ہے کہ ہمارے اوپر قرآن مقدس کے حقوق کیا ہیں۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ اور سہارا نہ بناؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مقدس کے حقوق ادا کرو۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مقدس کے کیا حقوق ہیں، ہم پر کیا حق ہیں قرآن مقدس کے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق قرآن مقدس کا یہ ہے، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مقدس کی اس طرح تلاوت کرو جس طرح قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ دن اور رات میں کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، قرآن مقدس کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، اس کو اپنا مشغلہ بنا لینا، زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ ہے قرآن مقدس کا پہلا حق۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق قرآن مقدس کا یہ ہے ہمارے اوپر، وَأَفْشُوهُ، قرآن مقدس کو خود سیکھنے کے بعد آگے سکھاؤ، اس کی تبلیغ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ جو بات آپ تک پہنچ گئی ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور دوسرے لوگ بھی گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں، نور کی طرف آ جائیں، روشنی کی طرف آ جائیں۔ تو یہ دوسرا حق ہے ہمارے اوپر قرآن مقدس کا۔ اور تیسرا حق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَغَنَّوْهُ، قرآن مقدس کو مزے سے پڑھا کرو، قرآن مقدس کو ٹھہر کے پڑھا کرو، یعنی قرآن مقدس کے جو پڑھنے کے آداب ہیں، قرآن مقدس کے جو پڑھنے کے آداب ہیں، مثال کے طور پر قرآن مقدس کے حروف کیسے ادا کرنے ہیں، کس لفظ کو لمبا کرنا ہے، کس کو چھوٹا کرنا ہے، کس کو پر پڑھنا ہے، کس کو ہلکا کر کے پڑھنا ہے، یعنی قرآن مقدس کے مخارج کا خیال رکھتی ہوئی قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ وَتَغَنَّوْهُ، قرآن مجید کو ٹھہر کے مزے سے قرآن مقدس کے حروف کی رعایت رکھتی ہوئی اس کی تلاوت کرنا، یہ ہے قرآن مقدس کا تیسرا حق۔ اور چوتھا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدَبَّرُوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا حق قرآن مقدس کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مقدس سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد غور و فکر آدمی کرے کہ قرآن مقدس ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے، کس کام کے کرنے کا قرآن مقدس کہہ رہا ہے، کس چیز سے، کس کام سے رکنے کا ہمیں قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ تو وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن مقدس کے اندر انسان تدبر کرے، غور و فکر کرے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم قرآن مقدس کے حقوق کا خیال رکھو گے نا، حقوق کو سامنے رکھ کے، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ اپنی زندگی کا ایک مشغلہ اور حصہ بنا لو گے، تو فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْجَلُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاوضہ دنیا میں لینے کے لیے جلدی نہ کرو، فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، اس کا معاوضہ قیامت والے دن، اس کی جو برکات و خیرات ہیں نا وہ تو دنیا میں ہی نصیب ہو جائیں گی، اس کی جو برکات ہیں وہ تو نصیب ہوں گی دنیا میں، لیکن آخرت میں جو اللہ پاک ساری کائنات کے سامنے اس قرآن کے حقوق کا خیال رکھنے والوں کو جو معاوضہ اور انعام دے گا نا، وہ پھر اس کے مثل پھر کوئی انعام ہوگا تو ہوگا، اتنا اعلیٰ، اتنا برتر، اتنا عرفہ اللہ پاک انعامات سے نوازیں گے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ مجھے بھی اور سامعین کو اللہ پاک قرآن مقدس کے حقوق کا خیال رکھ کر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔